قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى في مقام آخر: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود لامحدود ہو دونوں جہاں کے سردار فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یقیناً سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین حالات دین میں نئی نئی چیزوں کو گڑھ دینا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ ہر گڑھی ہوئی چیز بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف پہنچانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے، اور میں تمہارے لیے مدح اسلام پر راضی ہو گیا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں تم اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے وہ تم کو منع کریں اس سے تم باز آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہمارے معاملے میں کوئی نئی چیز پیدا کرے جو نہیں ہے تو وہ قابل مردود ہے، وہ رد کر دینے کے قابل ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حق بات کی اور حق راستے کی طرف رہنمائی فرما، اور اس پر اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل ہونا، غلط کو غلط ہونا ہمیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے دکھلا دے، اور اس سے ہمیں ہمیشہ پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ آج درس کا یہ 5واں دن ہے، اور ہمارے سامنے جو باتیں آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں نے اس کو بغور سنا ہوگا، اور اپنے نسل کے لیے ہدایت کی دعا پر استقامت، اور اللہ تعالیٰ اسی پر قائم و دائم رکھ کر ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے، اس کی دعا کا اہتمام رکھنے کی کوشش کی ہوں گی۔ میں نے عرض کیا تھا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 بنیادی دولت سے نوازا ہے۔ ہمیں جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر ایمان کی عظیم دولت دی ہے، ایمان میں بنیادی چیز توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ہم قائم ہیں، اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، اور آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم
جو ہمارا رہنما ہے اور ہماری ہدایت کی کتاب ہے، اس سلسلے میں تفصیلی بات آئی تھی کہ یہ قرآن جو تمام شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے، اس میں ہم اہل ایمان تو اس پر یقین رکھتے ہی ہیں اور اس کو منزل من اللہ تو مانتے ہی ہیں، لیکن جو اسلام مخالف لوگ ہیں انہوں نے بھی تنقید سے بالاتر ہو کر حقیقت کی عینت سے دیکھا تو وہ بھی یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکے، سب سے سچی اور اچھی کتاب قرآن مقدس۔ اللہ نے ایسی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ پھر ہمارا جو طریقہ ہے وہ طریقہ تمام طریقوں سے بہتر ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ پھر یہ بات بتلائی گئی تھی کہ دیکھیے اختلافات انسانوں میں ہوتے ہیں، اور میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کے حوالے سے بتلایا تھا کہ ایک موقع سے ہمارے استاد نے فرمایا کہ اختلاف ہونا زندہ قوم کی علامت ہے۔ اختلافات تو ہوں گے، لیکن اختلاف بہتر چیز ہے، مخالفت بہتر چیز نہیں ہے۔ اختلاف ہونا ہے لیکن مخالفت میں ہی معاملہ جو ہے الجھتا ہے، اور اس کو اس کتاب کے اندر سمجھانے کے لیے بتلایا گیا کہ اختلافات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اجتہادی مسائل میں اختلاف اور ایک ہے نظریاتی اختلاف۔ اجتہادی مسائل میں اختلاف جیسے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی میں ہم آپ دیکھتے ہیں اس کو، تو یہ اختلاف ایسا ہے جو لائق محمود ہے، مبغوض نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے پر طعن نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہوئے سراہتے ہیں، اور اس سلسلے میں حدیث بھی موجود ہے۔ لیکن نظریاتی اختلاف، نظریے کا جہاں اختلاف ہوگا تو وہاں پر معاملہ خطرناک ہوگا، اور یہ ناپسندیدہ ہے، اور اس کی بھی نشاندہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، میری یہ قوم 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، تمام فرقے جہنمی ہوں گے۔ اب ہم نے جیسا کہ دعا پڑھی کہ اے اللہ ہمیں حق بات کی رہنمائی فرما، حق کا حق ہونا ہمیں دکھلا دے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ باطل کو باطل ہونا ہمیں دکھلا دے اور اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے یہ دعا ہر وقت پڑھی، ہر نماز میں، نماز کے ہر رکعت میں پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 بنیادی عقائد ہم مسلمانوں کے ہیں، اگر اس پہ کہیں سے بھی کوئی زد پڑے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ فرقہ، وہ جماعت، وہ گروہ باطل ہوگا، حق نہیں ہوگا۔ اب کل بات آئی تھی کہ جن لوگوں نے نظریاتی اختلاف کیا ہے، ان نظریاتی اختلاف کرنے والوں میں جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں شیعہ سنی کا اختلاف ہے، وہ یہ اختلاف نظریاتی ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ اس کی کل بات آئی تھی کہ شیعہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر خلافت کا کوئی حقدار تھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے الزام بھی لگایا
بات تفصیلی آئے گی اور کئی دروس میں آ بھی چکی ہے کہ ایسے لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دے کر اور ان کا نام لے کر کے امت میں فتنہ فساد برپا کر رہے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تائید کی، تو خود یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہی خلاف ہو گئے۔ چنانچہ کل بات آئی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے تو وہاں پر لوگوں نے برسر ممبر پر آپ تشریف فرماتے، لوگوں نے کہا کہ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے سب سے زیادہ مستحق تھے، تو آپ لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کیوں بنایا؟ یہ ان کا چبھتا ہوا سوال تھا۔ کس سے تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا دین کے کاموں میں سب سے اہم ترین کام نماز ہے، دین کے کاموں میں سب سے اہم نماز ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین۔ جس نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو منہدم کر دیا اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن بندے کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر میں داخل ہو گیا۔ تو دین کی اہم بنیاد نماز ہے۔ نماز کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو ہمارا امام نماز بنایا تھا، باوجود یہ کہ میں وہاں موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں وہاں موجود تھا، میری موجودگی کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے کس کو بڑھایا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری موجودگی کا علم بھی تھا، مگر اس کام کے لیے آپ نے مجھے یاد نہیں فرمایا، بلکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو ہمارے دین کی امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، ہم نے دنیا کی امامت و قیادت کے لیے بھی انہی کو چن لیا۔ یہ جواب کس نے دیا؟ بولیے بھائی آپ لوگ بھی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب دیکھیے نظریے کا اختلاف ہوا، یہاں اختلاف کر کے وہ اب انہی پر گویا کہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ الغرض یہ تھی وہ غلط بنیاد جس پر شیعہ نظریات کی عمارت کھڑی کی گئی۔ ان عقائد و نظریات کے اولین موجد یہودی الاصل منافق تھے۔ یہ جو چیز چلی ہے یہ کہاں سے چلی؟ اصل میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا نامی، اور اس کی ٹولے، اس کی جماعت، اس نے یہ کام کیا۔ یہ تو جب اسلام پھیلتا گیا اور میلوں میں پھیل گیا، تفصیل انشاءاللہ آئے گی اور اس سے پہلے آ بھی چکی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ کتنا تھا اور کہاں تک اسلام پھیلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ کتنا تھا اور ان کی خلافت میں اسلام کہاں تک پھیلا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ کتنا تھا اور ان کی خلافت کے حدود کہاں تک پھیلے، خلافت کے زمانے میں اسلام کہاں تک پھیلا۔
یہ تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی یہ شخص عبداللہ ابن سبا نامی شخص یہ بظاہر اسلام لایا، لیکن اندرونی طور پر اسلام کا پکا دشمن تھا۔ یہودی کے بارے میں قرآن میں کہا گیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ فرمایا یقیناً لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی کرنے میں مومنوں سے دشمنی کرنے میں سب سے زیادہ تم یہودی کو پاؤ گے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کے 6 پارے کے آخری صفحات میں یہ آیت موجود ہے کہ 2 شخصوں کو، 2 قبیلوں کو مسلمانوں کا سب سے زیادہ کٹر دشمن پاؤ گے۔ کون؟ یہود اور مشرکین، شرک و بت پرستی کرنے والے اور یہودی۔ انہوں نے جو دشمنی کی، یہ دشمنی کا نتیجہ تھا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ عبداللہ نامی شخص، جس کا پورا نام انشاءاللہ بتائیں گے، تو یہ شخص جو ہے اسلام لے کر آیا، اور آنے کے بعد ظاہر میں تو اسلام پیش کیا، لیکن اندر میں وہ اسلام مخالف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو اس کو ہمت نہیں ہوئی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی باحیا، بہت نرم دل تھے، اور اپنے آپ کو بہت متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد بنا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے پیشانی پر تو لکھا نہیں ہوا ہے، اس کے عمل کے بعد ہی معاملہ ہوگا۔ آپ نے اس کے اسلام کا استقبال کیا، لیکن جب اس کی باتیں سامنے آنے لگی تو پھر اس کو آپ نے مدینے سے باہر نکال دیا۔ یہ مدینے سے باہر نکلا، لیکن اس نے دور دراز جا کر کے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ڈھال بنایا، اور اہل بیت کی محبت، عقیدت، احترام لوگوں میں ایسا ڈالا کہ جو کمزور قسم کے مسلمان تھے وہ اس کے ساتھ ہونے لگے۔ یہ تھا وہ شخص، اسی کو یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی الاصل منافق، یہ عبداللہ ابن سبا، جو اسلامی فتوحات کی یلغار سے جل بھن کر کباب ہو گئے تھے، انہیں اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا رخ موڑنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ زہریلے نظریات کا بیج بو کر امت اسلامیہ کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ جب آپس میں مسلمان دست و گریباں ہوں گے تو ان میں کفر کو للکارنے کی تب و تاب باقی نہیں رہے گی۔ یہی کام اس ہندوستان کے اندر انگریزوں نے کیا۔ جب یہ انگریز آئے یہاں اور ہمارے علماء نے، جن کی دور رس نظروں نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ صرف اسلامی یہ حکومت ہی چھیننے نہیں، بلکہ ان کا نظریہ تو اسلام کو ختم کرنے کا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کا ہے، تب جا کر کے حضرت سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمہم اللہ اٹھے، اور انہوں نے پورے ہندوستان میں اور خاص طور پر آپ نے یو پی کے علاقوں سے ہوتے ہوئے پشاور تک آپ نے سفر کیا، اور وہاں تک آپ نے لوگوں کے اندر یہ روح پھونکی۔ اور پھر اس کے بعد اس راہ پر چلنے والے ایسے اکابر علماء حقہ آتے گئے، اور شاملی کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ بھی ہوا، اور مقابلہ بھی کیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہیں، حافظ ضامن شہید ہے،
حضرت جعفر تھانیسری ہیں اور دیگر اکابرین ہیں، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مقابلہ ہوا، اور مقابلے میں یہاں تک کہ اس وقت کتابوں میں جو آتا ہے کہ ریل بھی چلتی تھی، ریل کی پٹری پر غالباً حافظ ضامن شہید کو پھینک دیا، اور وہ اس وقت جو ٹرین تھی، ٹرین پوری گزر گئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، اللہ نے ان کو جو کرامات سے نوازا تھا، اسی لیے ہم بزرگوں کی کرامات کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ کرامات الاولیاء حق، اللہ کے ولیوں کے کرامات براق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بزرگوں کو یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ کام کسی نبی سے ہو تو معجزہ ہے، اور اگر کسی ولی سے ہو جو نبوت کا دعویٰ نہ کرے لیکن اللہ میں ایسا لگا رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہ آئے، اور اس کی مثال ایسی ہو گئی ہو، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو گیا وہ اللہ اس کے لیے ہو گیا، ایسے مصداق ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ بعض چیزیں کر ان کے ہاتھوں پر ایسی کرامت دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے ان کانوں سے سنا ہے کہ پوری ٹرین ان کے اوپر سے گزر گئی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے ان کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور کہا اٹھو بیٹا پھر لڑو، اور لڑنے لگے۔ لیکن جب علماء نے دیکھا کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے ہیں، ایک طرف انگریزوں کا یہ حملہ، دوسرا اسلام پر حملہ، جگہ جگہ بڑے بڑے پادری آ کر کے اور اسلام پر حملے کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نیچا دکھاتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا، اور انہوں نے انگریزوں کا دندان شکن جواب دیا، اور ایسی کتاب لکھ ڈالی کہ آج تک اس کتاب کا جواب ان کے پاس نہیں۔ تین مل کر ایک خدا کیسے ہوئے، ذرا اس فلسفے کو تم سمجھاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، یہ تینوں خدا ہیں، تین مل کر ایک خدا ہوئے۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حلول کر گئے نعوذ باللہ حضرت مریم میں، حضرت مریم سے حلول کر گئے حضرت عیسیٰ میں۔ اس طریقے سے عیسیٰ بھی خدا ہو گئے، مریم بھی خدا۔ اور تو اور یہاں پر ان کا عقیدہ یہ ہے، حضرت نعوذ باللہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دے دیتے، نعوذ باللہ میں۔ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا کہتے ہی ہیں۔ یہ وہ عقیدہ باطلہ ہے جس پر الغرض یہ کہ جب ان لوگوں نے دیکھا، انگریزوں نے دیکھا کہ تو ہمارے علماء نے دیکھا کہ ہم ان سے جو ہے اسلحے کے ذریعے سے ہم میدان جیت نہیں سکتے ہیں، ایک طرف ہمارے ایمان اور عقیدے کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی حالات پیدا کیے گئے۔ ان انگریزوں نے دیکھا کہ ان علماء حقہ کے اندر وہ روح ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر وہ روح پھونک رہے ہیں کہ ہم سالوں اگر جنگ کریں تو جیت نہیں پائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، دیوبندی بریلی اور فلاں 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 میں کر کے یہ سب معاملہ کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا اختلافات ہوئے۔ آزادی سے پہلے یا انگریز کے آنے سے پہلے یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دشمنوں کی یہ چال رہی ہے کہ اسلام کو ہم کمزور کیسے کریں۔ یہ عبداللہ ابن سبا نے وہی معاملہ کیا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان بن کر اب اسلام کی جڑ کاٹ رہا ہے، اور پھر اس نے مسلمانوں میں یہ روح پھونکا کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے داماد ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت فاطمہ جو حضور کی چہیتی بیٹی ہیں آپ کے چہیتے داماد ہیں، حق تو ان کا پہلے تھا، نہ یہ کہ ابو بکر و عمر عثمان کا تھا۔
اور ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ اس کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بنا، یہ فرقہ جنم لیا، زہریلے نظریات کا بیج بو کر امت اسلامیہ کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب مسلمان آپس میں ہی بھڑ جائیں گے تو وہ باطل سے لڑنے کی طاقت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے حب علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے خول میں مکروہ ترین عقائد بھر کر نظریاتی اختلاف کا ہائیڈروجن بم اسلام کے مرکز پر گرا دینا چاہا، اور اسلام خدا تعالیٰ کا آخری دین، اگر اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس کی حفاظت کا وعدہ نہ فرمایا ہوتا تو قریب تھا کہ اسلامی قلعہ بھگ سے اڑ جاتا۔ باطل طاقتوں کی یہ پوری ابتدا سے ہی کوشش رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، حق و باطل کا معرکہ تو رہے گا آخر تک، حق و باطل کا معرکہ مطلب جنگ تو رہے گا آخر تک، ہند میں مسلم بن کر رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔